بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء محمد وعلى آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین اما بعد. عزیز طلباء کرام، تسہیل الادب کا حصہ دوم چل رہا تھا. 6 اسباق اس سے قبل ہم پڑھ چکے ہیں. آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم سبق نمبر 7 شروع کریں گے. سبق نمبر 7 کا عنوان ہے اقسام الماضی، ماضی کی قسمیں. اگر آپ اردو زبان میں جو عام طور پر ہم بولتے ہیں تھوڑا غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم اردو زبان میں جو ماضی کے صیغے بولتے ہیں وہ مختلف الفاظ سے بولتے ہیں. مثال کے طور پہ کبھی کہا جاتا ہے کہ میں نے اسے دیکھا، کبھی یہ ماضی ہے. کبھی کہا جاتا ہے میں نے اسے دیکھا تھا، یہ بھی ماضی ہے، لیکن پہلے تھا کا کلمہ نہیں تھا، اب تھا کا کلمہ بھی بول رہے ہیں. ایسے ہی کبھی کہا جاتا ہے میں اسے دیکھ رہا تھا، اب یہاں پر تھا کے ساتھ رہا بھی آ گیا. تو یوں مختلف کلمات ہوتے ہیں جن سے آپ ماضی کی بات کو ظاہر کرتے ہیں، ماضی کی بات کو تعبیر کرتے ہیں. تو انہی کو ماضی کی اقسام کہا جاتا ہے. میں گیا تھا، میں جا رہا تھا. تو یہ مختلف جو کلمات آپ ماضی کے لیے استعمال کرتے ہیں یہ ماضی کی اقسام کہلائیں گی. آج کی اس ویڈیو کے اندر، اس سبق کے اندر ہم اسی کو جاننے والے ہیں کہ عربی زبان میں ان مختلف اقسام کو کیسے ادا کیا جاتا ہے. یہ حسب معمول پہلے قاعدہ پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد مثالوں پر اس کا انطباق بھی کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد کلمات جدیدہ اور مشق کا سیکشن شروع ہو جائے گا. الدرس السابع، 7واں سبق، اقسام الماضی، ماضی کی قسمیں. ابھی تک آپ نے ماضی کی صرف ایک قسم کے متعلق پڑھا ہے اور یہ قسم ہے الماضی المطلق. مطلق ماضی یعنی ماضی مطلق آپ اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں اور جو اقسام ہے وہ آپ نے نہیں پڑھی. اس ماضی سے صرف اس قدر پتہ چلتا ہے کہ یہ کام گزرے ہوئے زمانے میں ہوا ہے، لیکن کب ہوا؟ قریبی زمانے میں یا دور کے گزرے ہوئے زمانے میں؟ یہ کام ماضی میں مسلسل ہوا ہے یا مسلسل نہیں ہوا؟ ان کو آپ نے ابھی تک نہیں پڑھا. دیکھیے اردو میں آپ کہتے ہیں وہ گیا، وہ گیا ہے، وہ گیا تھا، وہ جا رہا تھا، وہ جاتا تھا. تو اب یہ سب جملے ماضی کے ہیں، لیکن ان سب جملوں میں کچھ ماضی کے جملے وہ ساتھ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ کام مستقل ہوا ہے، مسلسل ہوا ہے، اور کچھ جملے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کام ایک ہی بار ہوا ہے. کچھ جملے یہ بتا رہے ہیں کہ قریب زمانے میں ہوا ہے، کچھ بتا رہے ہیں دور زمانے میں یہ کام ہوا ہے. تو اب یہ وہ اقسام ہیں جن کو ہم آج کی اس ویڈیو میں عربی زبان میں جاننے والے ہیں. یہ سب جملے ماضی میں ہیں، لیکن ان سب جملوں میں معنی کا فرق موجود ہے. عربی میں ان مختلف معنوں کے اظہار کے لیے ماضی کی چند قسمیں کی گئی ہیں. اگر کوئی فعل قریب کے زمانے، گزرے ہوئے زمانے میں یعنی ماضی کے قریب میں جو واقع ہوا ہو تو اس کے اظہار کے لیے الماضی القریب، ماضی قریب کا صیغہ لایا جاتا ہے، اور اس کا قاعدہ بہت آسان ہے. الماضی المطلق، ماضی مطلق ذهب، قرأ وغیرہ پر قد بڑھا دیجئے تو ماضی قریب بن جائے گا، اور قد کا معنی وہ یقیناً، تحقیق یہ بھی حاصل ہوگا. جیسے کہا جائے قد ذهب، یقیناً وہ گیا ہے. قد قرأ، یقیناً اس نے پڑھا ہے. قد اکل، یقیناً اس نے کھایا ہے. قد شرب، یقیناً اس نے پیا ہے. قد درست، یقیناً تم نے پڑھا ہے. قد درس المعلم، یقیناً معلم نے، استاد نے پڑھایا ہے. تو یہ ہے کا کلمہ بتا رہا ہے کہ ماضی قریب میں یہ کام ہوا ہے، تو ماضی قریب بن جائے گا. اصل ماضی میں کسی قسم کی تبدیلی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ذهب، قرأ، شرب، جو گردان جس طرح آپ نے پڑھی تھی وہ اسی طرح باقی رہے گی، بس ابتدا میں قد کو لگا دیں گے. مثال دیکھیے قد اکلا، یقیناً اسے ایک مرد نے کھایا ہے. اگر کوئی فعل دور کے گزرے ہوئے زمانہ میں واقع ہوا ہو تو اس کے اظہار کے لیے الماضی البعید، ماضی بعید کے صیغے لائے جائیں گے. ماضی بعید بنانے کے لیے اتنا کیجئے کہ الماضی المطلق، ماضی مطلق کے شروع میں کانا بڑھا دیجئے، ماضی بعید بن جائے گا. اصل ماضی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، یعنی نہ ماضی قریب نہ ماضی بعید میں اصل صیغہ میں کوئی تبدیلی ہوگی. بس ابتدا میں کلمہ کا اضافہ ہے. قد لگا دیں گے تو ماضی قریب ہوگا، کانا لگا دیں گے تو ماضی بعید ہوگا. مثال دیکھیے کانا اکلا، اس ایک مرد نے کھایا تھا. بہت یعنی پچھلے زمانے میں، گزرے ہوئے یعنی بعید زمانے میں. ایسے ہی کہا جاتا ہے کانا شریبا، اس نے پیا تھا. کنت قرأت، آپ نے پڑھا تھا. کنت درست، میں نے پڑھایا تھا.
تو اب یہ ماضی بھی ہے اور بعید کا معنی بھی اس میں حاصل ہو رہا ہے. اصل صیغے میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، بس کانا کی جو گردان ہے صیغے کی مناسبت سے اس کو آپ لے آئیں گے. مفرد ہے تو مفرد، تثنیہ ہے تو تثنیہ، جمع ہے تو جمع، مذکر ہے تو مذکر کا صیغہ، تثنیہ ہے مؤنث ہے تو مؤنث کا صیغہ. اگر کوئی کام گزرے ہوئے زمانے میں مسلسل ہوتا رہے تو اس کے اظہار کے لیے الماضی الاستمراری، ماضی استمراری لائیں گے. ماضی استمراری بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ مضارع پر کانا داخل کر دیجئے، اصل مضارع میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. جیسے کانا یاکل، وہ کھا رہا تھا یا پھر وہ کھاتا تھا. تو ماضی استمراری کا مطلب مسلسل کام ہوا ماضی میں، اس کو بیان کرنے کے لیے کانا کا جو صیغہ ہے یعنی فعل ماضی سے اس کو مضارع کے کلمہ کے ساتھ صیغہ کے ساتھ جوڑ دیں گے تو اس سے معنی ماضی استمراری کا حاصل ہو جائے گا. کنت ادرس، میں پڑھاتا تھا. کنت تدرس، تم پڑھاتے تھے. ایسے ہی کان یشرب، وہ پیتا تھا. کان یقرأ، وہ پڑھتا تھا. تو یوں آپ اس کے مختلف جملے بنا لیں گے. ایک اہم بات یہ یاد رکھیے کہ کانا کے بھی 14 صیغے آتے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح ماضی اور مضارع کے 14 صیغے آتے ہیں. یعنی کانا ماضی ہو یا مضارع ہو، جیسے دوسرے صیغے ہیں فعل کے ماضی مضارع کے، یوں اس کے بھی ماضی مضارع کے 14 صیغے آئیں گے. پہلے ہم کانا کے ماضی سے 14 صیغے لکھتے ہیں، آپ انہیں ذہن نشین کر لیں. کیونکہ یہاں پر ماضی استمراری کے لیے ہمیں کانا ماضی کی ضرورت پڑ رہی ہے یا ماضی بعید کے لیے، تو اس لیے یہاں پر ماضی کے ہی 14 صیغے ہمارے سامنے موجود ہیں. ان کو زبانی یاد کر لیں، اس کے بعد انشاءاللہ پھر مثالیں بنانا آسان ہوگا. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ آگے جو صیغہ ہے فاعل ہے اس کے اعتبار سے آپ نے کانا کو بھی تبدیل کرنا ہے. تو پہلے گردان دیکھ لیجئے. غائب کے صیغے، واحد مذکر کانا، وہ ایک مرد تھا. تثنیہ مذکر کانا، وہ 2 مرد تھے. جمع مذکر کانو، وہ سب مرد تھے. اور واحد مؤنث کانت، وہ ایک عورت تھی. تثنیہ مؤنث کانتا، وہ 2 عورتیں تھیں. جمع مؤنث کننا، وہ سب عورتیں تھیں. تو آپ نے گردان کو یاد کرنا ہے، کانا، کانا، کانو، کانت، کانتا، کننا، اور اس کی اسی طریقے سے مشق کریں گے جو آپ کو ماقبل میں بتایا گیا تھا. مخاطب کے صیغے ہیں واحد مذکر کنتا، تو ایک مرد تھا. تثنیہ مذکر کنتما، تم 2 مرد تھے. جمع مذکر کنتم، تم سب مرد تھے. واحد مؤنث کنتی، تو ایک عورت تھی. تثنیہ مؤنث کنتما، تم 2 عورتیں تھیں. جمع مؤنث کنتننا، تم سب عورتیں تھیں. کنتا، کنتما، کنتم، کنتی، کنتما، کنتننا. اب اس کے بعد متکلم کی صیغہ رہ گئے. واحد مذکر و مؤنث متکلم کنتو، میں تھا. میں ایک مرد تھا. میں ایک عورت تھی. تثنیہ مذکر و مؤنث کننا، ہم 2 مرد تھے، ہم 2 عورتیں تھیں. جمع مذکر و مؤنث کننا، ہم سب مرد تھے، ہم سب عورتیں تھیں. تو کنتو، کننا، ان صیغوں کو 14 صیغے جو ماقبل میں آپ پڑھ چکے ہیں خوب یاد کر لیجئے، ان کی مشق کر لیجئے تاکہ ماضی بعید، ماضی استمراری آپ کے لیے بنانا آسان ہو. ویسے بھی کانا کا جو صیغہ ہے یہ اس کے علاوہ معنی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور قرآن پاک میں بہت سے مقامات پر آپ کو یہ ملتا ہے. اچھا، اب اس کے بعد ہے الماضی القریب، ماضی قریب. تو آپ کو بتایا تھا ماضی قریب بنانے کا طریقہ کیا ہے. ابتدا میں کلمہ قد لگا دیں اور اس کے بعد صیغہ اپنی حالت پر باقی رہے گا. ماضی بعید بنانے کا طریقہ کانا اور اس کے ساتھ آپ فعل ماضی کا صیغہ لگا دیں گے تو یہ ماضی بعید بن جائے گا. ماضی استمراری بنانے کا طریقہ کانا کے ساتھ فعل مضارع کا صیغہ لگا دیں گے. تو اب آئیے گردانے ذرا دیکھ لیتے ہیں. الماضی القریب، ماضی قریب. غائب کے صیغے واحد مذکر قد ذہبا، وہ ایک مرد گیا ہے. تثنیہ مذکر قد ذہبا، وہ 2 مرد گئے ہیں. جمع مذکر قد ذہبو، وہ سب مرد گئے ہیں. واحد مؤنث قد ذہبت، وہ ایک عورت گئی ہے. تثنیہ مؤنث قد ذہبتا، وہ 2 عورتیں گئی ہیں. جمع مؤنث قد ذہبنا، وہ سب عورتیں گئی ہیں. تو قد ذہب، قد ذہبا، قد ذہبو، قد ذہبت، قد ذہبتا، قد ذہبنا، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اس کے بعد ہے مخاطب کی صیغہ. دیکھیے واحد مذکر قد ذہبتا، تو ایک مرد گیا ہے. تثنیہ مذکر قد ذہبتما، تم 2 مرد گئے ہیں. جمع مذکر قد ذہبتم، تم سب مرد گئے ہو. واحد مؤنث قد ذہبتی، تو ایک عورت گئی ہے. تثنیہ مؤنث قد ذہبتما، تم 2 عورتیں گئی ہو. جمع مؤنث قد ذہبتن، تم سب عورتیں گئی ہو. اس کے بعد متکلم کی صیغے ہیں.
واحد مذکر و مؤنث قد ذهبت میں ایک مرد گیا ہوں، یہ وہ نہیں ہے، میں ہے کیونکہ متکلم کا صیغہ ہے۔ تثنیہ مذکر و مؤنث قد ذهبنا ہم دو مرد گئے ہیں۔ جمع مذکر و مؤنث قد ذهبنا ہم سب مرد یا ہم سب عورتیں گئی ہیں۔ ایسے ہی تثنیہ کے بھی صیغے میں ہم دو مرد یا ہم دو عورتیں گئی ہیں۔ اس کے بعد ماضی بعید کے صیغے، الماضی البعید، ماضی بعید۔ غائب کے صیغے دیکھیے، واحد مذکر کان ذهبا وہ ایک مرد گیا تھا، دور یعنی بعید زمانے میں۔ تسمیہ مذکر کان ذهبا وہ دو مرد گئے تھے۔ جمع مذکر کانوا ذهبوا وہ سب مرد گئے تھے۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ کانا کی بھی گردان یوں ہی صیغے کے ساتھ چلتی رہے گی، تو یہاں آپ کے سامنے اسکرین پر مثالیں موجود ہیں۔ اچھا، واحد مؤنث کانت ذهبت وہ ایک عورت گئی تھی۔ تسمیہ مؤنث کانتا ذهبتا وہ دو عورتیں گئی تھی۔ جمع مؤنث کننا ذهبنا وہ سب عورتیں گئی تھی۔ مخاطب کی صیغے، واحد مذکر کنت ذهبتا تم ایک مرد گئے تھے۔ تسنیہ مذکر کنتما ذهبتما تم دو مرد گئے تھے۔ جمع مذکر کنتم ذهبتم تم سب مرد گئے تھے۔ واحد مؤنث کنتی ذهبتی تو ایک عورت گئی تھی۔ تسنیہ مؤنث کنتما ذهبتما تم دو عورتیں گئی تھی۔ جمع مؤنث کنتن ذهبتن تم سب عورتیں گئی تھی۔ متکلم کے صیغے، واحد مذکر و مؤنث کنت ذهبت میں ایک مرد گیا تھا یا میں ایک عورت گئی تھی۔ تسنیہ مذکر و مؤنث کننا ذهبنا ہم دو مرد گئے تھے یا ہم دو عورتیں گئی تھیں۔ جمع مذکر و مؤنث کننا ذهبنا ہم سب مرد گئے تھے یا ہم سب عورتیں گئی تھیں۔ تو یہ جو ماضی بعید کی گردان تھی وہ بھی آپ نے پڑھ لی۔ اب ماضی استمراری کی گردان دیکھیے، الماضی الاستمراری، ماضی استمراری۔ غائب کے صیغے، واحد مذکر کان یذهب وہ ایک مرد جاتا تھا یا وہ ایک مرد جا رہا تھا۔ کانا ماضی ہے اور یذهب یہ مضارع کا صیغہ ہے، یوں یہ دونوں بدلتے بھی رہیں گے، دونوں کی گردان چلتی رہے گی۔ تسنیہ مذکر کانا یذهبانی وہ دو مرد جاتے تھے یا وہ دو مرد جا رہے تھے۔ جمع مذکر کانوا یذهبون وہ سب مرد جاتے تھے یا وہ سب مرد جا رہے تھے۔ واحد مؤنث کانت تذهب وہ ایک عورت جاتی تھی یا وہ ایک عورت جا رہی تھی۔ تسنیہ مؤنث کانتا تذهبانی وہ دو عورتیں جاتی تھیں یا وہ دو عورتیں جا رہی تھیں۔ جمع مؤنث کننا یذهبنا وہ سب عورتیں جاتی تھیں یا وہ سب عورتیں جا رہی تھیں۔ مخاطب کی صیغے ہیں، واحد مذکر کنت تذهب تو ایک مرد جاتا تھا یا تو ایک مرد جا رہا تھا۔ تسنیہ مذکر کنتما تذهبانی تم دو مرد جاتے تھے یا تم دو مرد جا رہے تھے۔ جمع مذکر کنتم تذهبون تم سب مرد جاتے تھے یا تم سب مرد جا رہے تھے۔ واحد مؤنث کنتی تذهبینا تو ایک عورت جاتی تھی یا تو ایک عورت جا رہی تھی۔ تسنیہ مؤنث کنتما تذهبانی تم دو عورتیں جاتی تھیں یا تم دو عورتیں جا رہی تھیں۔ جمع مؤنث کنتن تذهبنا تم سب عورتیں جاتی تھیں یا تم سب عورتیں جا رہی تھیں۔ اس کے بعد متکلم کی صیغہ ہیں، واحد مذکر و مؤنث متکلم کنت اذهب میں ایک مرد جاتا تھا یا میں ایک مرد جا رہا تھا۔ میں ایک عورت جاتی تھی یا میں ایک عورت جا رہی تھی۔ تسنیہ مذکر و مؤنث کننا نذهب ہم دو مرد جاتے تھے یا ہم دو مرد جا رہے تھے۔ ہم دو عورتیں جاتی تھیں یا ہم دو عورتیں جا رہی تھیں۔ جمع مذکر کننا نذهب ہم سب مرد جاتے تھے یا ہم سب مرد جا رہے تھے۔ ہم سب عورتیں جاتی تھیں یا ہم سب عورتیں جا رہی تھیں۔ تو یہ گردانیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ ماضی مطلق پہلے پڑھا ہم نے، ماضی قریب، ماضی بعید اور ماضی استمراری، ان تینوں کی گردانیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں، طریقہ کار اور قاعدے بھی آ چکے ہیں۔ اب اس کے بعد امثلہ ہے، ان پر اس کی تطبیق کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اگلی ویڈیو میں ہم سوالات اور مشقوں کی طرف پڑھیں گے۔ الامثلۃ مثالیں، قد فتحت ابواب الحجرۃ میں نے کمرے کے دروازے کھول دیے ہیں۔ قد فتحت یہ ماضی قریب ہے، فتحت ماضی مطلق ہے، اس کی ابتدا میں قد لگا دیا تو یہ ماضی قریب بن گیا، اور واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ قد وصل الی کتابک مجھے آپ کا خط مل گیا ہے۔ ایسے یہ بات تو آپ کے ذہن میں ہوگی کہ ماضی مطلق اور ماضی قریب میں فرق جو ہوتا ہے وہ اردو زبان میں کلمہ ہے کا آخر میں پایا جانا ہے۔ اگر یہ ہوتا ہے وصل الی کتابک تو یہ ترجمہ ہوتا ہے مجھے آپ کا خط مل گیا، اور قد وصل الی کتابک کا مطلب یہ ہے کہ مجھے آپ کا خط مل گیا ہے۔ تو قد وصل یہ واحد مذکر غائب فعل ماضی قریب کا صیغہ ہے۔ کنت حفظت درسک تم نے اپنا سبق یاد کیا تھا۔ کنت حفظت، اب کانا کا صیغہ آ گیا اور اس کے ساتھ
فعل کا ماضی کا صیغہ آ گیا تو ہم نے کہا کہ جب دونوں ماضی کے صیغے ہوں گے تو اس وقت یہ ماضی بعید بن جائے گا. کنتا حافظتا واحد مذکر مخاطب کا صیغہ ہے، کنتا بھی اور حافظتا بھی، اور یہ ماضی بعید کہلائے گا. کنت اتعلم فی المدرسۃ الثانویۃ، میں ہائی سیکنڈری اسکول میں پڑھتا تھا. اب کنت اتعلم، کنت یہ ماضی کا صیغہ ہے، اتعلم یہ مضارع کا صیغہ ہے، اور آپ کو بتایا تھا کہ جب ماضی اور مضارع دو صیغے جمع ہو جائیں گے تو وہ پھر ماضی استمراری کہلائے گا. تو اس کا ترجمہ کنت اتعلم میں پڑھتا تھا یہ یوں کیا جائے گا، یا پھر میں پڑھا کرتا تھا، مختلف یعنی اس کے آپ اردو میں الفاظ استعمال کر سکتے ہیں. یہ بھی واحد متکلم کا صیغہ ہے، کنت اتعلم دونوں مل کر ماضی استمراری کا صیغہ کہلائیں گے. کننا نسمع القرآن من رادیو، ہم ریڈیو سے قرآن سن رہے تھے. اب اوپر تھا پڑھتا تھا اور نیچے سن رہے تھے رہا تھا، اس کو بھی ذکر کر کے بتایا گیا کہ جو ماضی استمراری ہوتا ہے اس کے دو طرح سے ترجمے کیے جاتے ہیں. تو کننا یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، ماضی کا صیغہ ہے. نسمع یہ بھی جمع متکلم کا صیغہ ہے لیکن مضارع کا صیغہ ہے، تو دونوں مل کر یہ ماضی استمراری بن جائیں گے. تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نے ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی استمراری پڑھ لیا، سمجھ لیا، مشق کر لی. امید ہے آپ اس کو اچھے طریقے سے سمجھے ہوں گے. آپ نے گردانوں کو خوب اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے اور مشق اس کی مختلف صیغوں کے اعتبار سے، سوالات کے اعتبار سے، اردو سے عربی، عربی سے اردو کر کے آپ نے کرنی ہے. انشاءاللہ پھر ان کلمات کا استعمال آسان ہو جائے گا. ونحن نكتفي بهذا القدر اليوم وننتهي عن درسنا هذا، وسنلقى إن شاء الله في الحصة الآتية في الدرس الآتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.